شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا وہ اس میں خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے، اور وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر، اور وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا سو برابر ہے ان کے لیے، خواہ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لانے والے، اور اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ ہرگز ایمان نہیں لانے والے، اور وہ دھوکہ دے ہیں کو اور ایمان والوں کو، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، اور ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ پھر اللہ نے بڑھا دی ان کی بیماریوں کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بات پر کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ فساد نہ پھیلاؤ زمین میں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جان لو وہی ہے فساد کرنے والے، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے تم ایمان لاؤ جیسا ایمان لائے یہ لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے جیسا ایمان لائے یہ بے وقوف۔ جان لو وہی ہے بے وقوف لیکن وہ نہیں جانتے۔ مسلمانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطینوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم تو ہنسی کرتے ہیں ان کی۔ جان لو اللہ ہنسی کرتا ہے ان کی اور ڈھیل دے رہا ہے انہیں ان کی سرکشیوں میں۔ حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، سو کوئی فائدہ نہ دیا ان کی تجارت نے، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ ان کی مثال ایک شخصی ہے جس نے بھڑکائی آگ تو روشن کر دیا اس کے ارد گرد، تو زائل کر دیا اللہ نے اس کی روشنی اور چھوڑ دیا ان کو اندھیرے میں کہ وہ کچھ نہ دیکھے، اور وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ یہ جیسے بارش ہو آسمان سے، اس میں اندھیرا ہو اور گرج اور بجلی ہو، اور وہ ٹھوس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں مارے کڑک کے اور موت کے ڈر سے، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے ان کافروں کا۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اگرچہ اللہ چاہے تو لے جائے ان کے کان اور آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو عبادت کرو تم اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس کے ذریعے سے پھل رزق تمہارے لیے، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل، اور تم جانتے ہو۔ اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہے ہم نے اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا، اور تم جانتے ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے، اور خوشخبری دو جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے واسطے باغ ہے کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ جب ملے گا ان کو وہاں کوئی پھل کھانے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، اور دیے جائیں گے ان کو ایک ہی صورت کے پھل۔ ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی اور وہ پاکیزہ ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گی۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا اس مثال اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو، جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ہے اپنے رب کی طرف سے، اور جو کافر ہے سو کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مثال سے بہت لوگوں کو، اور ہدایت کرتا ہے اس مثال سے بہت لوگوں کو، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو۔ اور جو توڑتے ہیں خدا تعالیٰ کے وعدے کو مضبوط کرنے کے بعد اور خطا کرتے ہیں
اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ہے ملانے کو فساد کرتے ہیں ملک میں، وہی ہے نقصان اٹھانے والے۔ کس طرح کافر ہوتے ہو خدا تعالیٰ سے، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر جلایا تم کو، پھر مارے گا تم کو، پھر جلائیں گا تم کو، اور بے شک تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے اور سب، پھر ارادہ کیا آسمان کی طرف، سو ٹھیک کر دیا ان کو سات آسمان، اور خدا تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، کہا فرشتوں نے کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے اور اس میں جو خون بہائے، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو نام ان سب چیزوں کے، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے، پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا آپ پاک ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں مگر جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، یا بے شک آپ ہی اصل جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ فرمایا اے آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام، پھر بتا دیے آدم نے ان سب چیزوں کے نام۔ فرمایا کیا میں نہیں کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں اور جو تم چھپاتے ہو؟ اور حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان، اس نے منع کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت اس جنت میں، اور کھاؤ اور جو تم چاہو اور جہاں کہیں سے چاہو، مگر پاس مت جانا اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالم میں سے۔ پھر ہلا دیا شیطان نے اس جگہ سے، پھر نکالا اس کو اس عزت و راحت سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کی دشمن ہو گئے، اور ہم تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ پھر سکھلا دیے آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان۔ اور ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے ہدایت تو چلے آنا میری ہدایت پر، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، وہ ہے دوزخ میں جانے والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، اور تم پورا کرو میرا اقرار تو میں پورا کروں گا تمہارا اقرار، اور مجھی سے ڈرو اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، اور وہ سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اور مت ہو سب سے اول منکر ان کے، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، اور مجھی سے بچتے رہو، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ جان بوجھ کر، اور قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ، اور جھکنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم حکم خود ہی بھولتے ہو اپنے آپ کو، اور تم پڑھتے ہو کتاب، پھر کیوں مدد چاہو صبر سے اور نماز سے؟ البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی عاجزوں پر جن کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ احسان جو ہم نے تم پر کیے، اور اس کو کہ میں نے تم کو بڑھائی دی تمام عالم پر کہ کام نہ آئیں گی کوئی بھی شخص کسی کے کچھ بھی، اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی بدلہ، اور نہ پہنچیں گی مدد۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، جو کہتے تھے کہ جو تم پر بڑا عذاب کرتے تھے، اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اور پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، اور بچا دیا ہم نے تم کو، اور ڈبا دیا فرعون کے لوگوں کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑا موسیٰ کے بعد، اور تم ظالم تھے، پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو۔ اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام، تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے